بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن بیان الموجب وحکمه اراد ان يبين انه هل يحتمل التکرار او لا فقال ولا يقتضي التکرار ولا يحتمل. یہاں سے ما قبل میں مصنف نے امر کے موجب اور حکم کو بیان فرمایا. امر کا موجب اور اس کا حکم اختلاف کے ساتھ دلائل کے ساتھ تفصیل سے اس کے ذکر کو بیان کیا. کیا؟ امر کا موجب اور اس کا حکم. اب یہاں سے یہ بات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ امر مطلق یہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں. امر مطلق تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا تکرار کا احتمال نہیں رکھتا. تو اس کے بارے میں تین مذہب ہیں. تین مذہب. پہلا مذہب احناف کا ہے اور وہ یہ کہ امر مطلق تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے. تو امر مطلق میں نہ تکرار کا احتمال ہے نہ اس کا تقاضا وہ کرتا ہے امر مطلق. دوسرا مذہب ابو اسحاق اسفرائینی اصحاب شوافع میں سے ہیں. ان کا مذہب یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے باعتبار وجوب. تکرار کا تقاضا کرتا ہے. تکرار کا تقاضا کرتا ہے. اور تیسرا مذہب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا البتہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن تکرار کا احتمال رکھتا ہے. تو یہ تین مذہب ہوئے. احناف کا مذہب یہ کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے. ابو اسحاق اسفرائینی جو اصحاب شوافع میں سے ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن اس کا احتمال رکھتا ہے. مثلا جب کہا گیا صلو صلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل صلاۃ کو ایک مرتبہ کرو. ایک مرتبہ کرو. نماز ایک مرتبہ پڑھو. اور اس صیغہ امر صلو کی تکرار پر بالکل بھی دلالت نہیں ہوگی احناف کے نزدیک. یعنی بار بار اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہوگا. اور ایک قوم کا مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب تکرار ہے. امر کا موجب تکرار ہے. امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا, حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کا اعلان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی حدیث کے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج. اے لوگو اللہ رب العزت نے تم پر حج کو فرض کیا ہے. یہ ہے حدیث سے ناظر رکھنا, حج کو فرض کیا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا فقام الاقرع بن حابس, ایک صحابی حضرت اقرع ابن حابس کھڑے ہوئے. فقال اور عرض کی یا رسول اللہ
افی کل عام، کیا ہر سال میں حج کرنا فرض ہے؟ یا رسول اللہ کہ ہر سال میں حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہ دیا۔ اقرا ابن حابس نے پھر عرض کی افی کل عام یا رسول اللہ، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اقرا ابن حابس نے عرض کیا رسول اللہ افی کل عام، اللہ کے رسول نے جواب ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں لو قلتها نعم لا وجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع۔ اللہ کے رسول کا فرمان عالی ہوا، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں نعم کہہ دوں لوجبت، تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے گا، ہر سال واجب ہو جائے گا۔ اور اگر ہر سال واجب ہو گیا نا تو تم کر نہ سکو گے، اس کی استطاعت نہ رکھ سکو گے۔ فرمایا والحج مرہ، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، فمن زیادہ فتطوع، جو ایک سے زیادہ کرے گا وہ تطوع ہے، نفل ہے۔ یہ ہے حدیث پاک۔ تو جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، وہ اس حدیث سے بعید طور استدلال کرتے ہیں کہ اقرا ابن حابس یہ اہل لغت تھے، اہل زبان تھے، اللہ کے رسول کے ارشاد گرامی سے انہوں نے تکرار کو سمجھا۔ اگر امر میں تکرار نہ ہوتی تو یہ اللہ کے رسول سے بار بار سوال نہ کرتے افی کل عام یا رسول اللہ۔ اقرا ابن حابس کا اہل لغت ہو کر تکرار کا سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر میں تکرار ہوتی۔ یہ ہے ان حضرات کا استدلال۔ لیکن ہماری جانب سے، احناف کی جانب سے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اقرا ابن حابس نے جو سوال کیا تھا وہ اس بنیاد پر نہیں کہ آپ نے امر سے تکرار کو سمجھا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت اقرا ابن حابس یہ بات جانتے تھے کہ ہر عبادت متعلق ہوتی ہے اپنے سبب کے ساتھ، جیسے کہ نماز متعلق ہے اپنے سبب کے ساتھ، یا روزہ متعلق ہے اپنے سبب شہر رمضان کے ساتھ۔ تو حضرت اقرا ابن حابس کو یہ بات معلوم تھی کہ تمام عبادات اپنے اسباب کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، اسباب کے ساتھ۔ تو حضرت اقرا نے یہ دیکھا کہ حج بھی وقت کے ساتھ متعلق ہے، وقت کے ساتھ، کہ حج نہ اس وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ وقت کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ وقت مقرر ہے کہ ہر سال وہ وقت آتا ہے، ہر سال وہ وقت بار بار آتا ہے، ہر سال آتا ہے، بار بار زندگی میں آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جب وقت مقرر ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو عبادت ہے حج کرنا وہ بھی مقرر ہو، جیسے وقت کی تکرار سے نماز مقرر ہوتی ہے، جیسے مہینے کی تکرار سے رمضان کے وجہ سے روزے متقرر ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ حج کا تعلق بیت اللہ سے بھی ہے، اور بیت اللہ میں تکرار نہیں ہے، بیت اللہ میں تکرار نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حج میں تکرار نہ ہو، لیکن وقت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حج میں تکرار ہو۔ تو جب ان دونوں باتوں میں اقرا ابن حابس نے غور و فکر کی تو ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، چونکہ وقت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں تکرار ہوگی، اور بیت اللہ کی طرف نظر کرتے ہوئے معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں تکرار نہیں ہوگی۔ اس لیے جب آپ پر معاملہ مشتبہ ہوا تو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے تکرار کو سمجھا ہے، اس وجہ سے نہیں۔ یہ ہے ان کی دلیل جو اس بات کے قائل ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا لیکن احتمال رکھتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ صیغہ امر مثلا اضرب یا کوئی بھی صیغہ امر یہ مختصر ہوتا ہے، مختصر ہے،
یعنی یہ کلام مطول کی ایک مختصر عبارت ہوتی ہے. مثلا اضرب یہ مختصر ہے اطلب منک ضربا سے، اطلب منک ضربا سے، تو اس کا کلام جو اضرب ہوتا ہے صیغہ امر، یہ اطلب منک ضربا سے مختصر ہوتا ہے، مختصر اطلب منک ضربا. اور ضربا یہ نکرہ ہے، کیسا ہے بیٹا؟ ضربا نکرہ ہے اور کلام مثبت میں واقع ہے، کلام مثبت میں اطلب منک ضربا سے. اور نکرہ جب کلام مثبت میں ہو تو خاص ہوتا ہے لیکن عموم کا احتمال رکھتا ہے. اس لیے جو اطلب منک ضربا کا حکم ہوگا مطول کا، وہی مختصر کا حکم ہوگا کہ یہ خاص تو ہوگا لیکن عموم کا احتمال رکھے گا. لہذا قرینے اور دلیل کے وقت میں اس عموم پر اس کو محمول کر لیا جائے گا. اس لیے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ امر میں تکرار تو نہیں ہے لیکن احتمال تکرار ہے. اب بیٹا یہاں پر دو چیزیں نکل کر سامنے آئیں، ایک موجب اور محتمل، کہ تکرار امر کا موجب تو نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک بھی، لیکن امر کا محتمل ہے. احناف کے نزدیک تکرار نہ امر کا موجب ہے اور نہ امر کا محتمل ہے. تو موجب اور محتمل میں فرق کیا ہے؟ اس کا بھی شارح نور الانوار ملا جیوان علیہ رحمت و رضوان نے ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ موجب اور محتمل میں فرق یہ ہے کہ موجب یہ بلا نیت کے ثابت ہوتا ہے، موجب بلا نیت کے، اور محتمل یہ نیت سے ثابت ہوتا ہے. یعنی محتمل کا ثبوت اسی وقت ہوگا جب کہ نیت ہو، کوئی قرینہ اور دلیل موجود ہو. اتنے کا ترجمہ لگائیں، باقی آگے. ثم لما فرغ المصنف عن بیان الموجب وحکمہ، پھر جب مصنف موجب اور اس کے حکم کے بیان سے فارغ ہو گئے، اراد ان یبین انہ هل یحتمل التکرار او لا، ارادہ فرمایا کہ بیان کریں اس بات کو کہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں. فقال، تو مصنف نے فرمایا، ولا یقتضی التکرار ولا یحتمل، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا. معنی لا یحتمل لا یقتضی الامر باعتبار الوجوب والتکرار، کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا وجوب کے اعتبار سے. کما ذهب الیہ قوم، جیسے کہ ایک قوم اس کی طرف گئے ہیں کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا وجوب کے اعتبار سے. ولا یحتملہ، اور نہ امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے. کما ذهب الیہ الشافعی، جیسے کہ اس کی طرف امام شافعی گئے ہیں. یعنی اذا قیل مثلا صلو، یعنی مثلا جب صلو کہا جائے، کان معناہ افعال الصلاۃ مرۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کو ایک مرتبہ کرو. ولا يدل علی التکرار عندنا اصلاح، اور ہمارے نزدیک تکرار پر بالکل بھی دلالت نہیں ہوتی ہے. وذهب قوم الى ان موجب هو التکرار، اور ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ امر کا موجب تکرار ہے. لأنہ، یہ دلیل ہے ان کی، لأنہ لما نزل الامر بالحج، اس لیے کہ جب حج کا امر نازل ہوا، قال اقرأ ابن حابس، تو کہا حضرت اقرأ ابن حابس نے، علی عامنا هذا یا رسول اللہ، کیا ہمارے اس سال میں فرض ہے یا رسول اللہ حج کرنا؟ عام للابد، یہ ہمیشہ کے لیے. ففہم التکرار، تو آپ نے تکرار کو سمجھا. مع انہ کان من اہل اللسان، باوجود اس کے کہ وہ اہل زبان تھے. ثم لما علم ان فی حرج عظیما، پھر جب انہوں نے جان لیا کہ اس میں حرج عظیم ہے، اشکل علیہ، تو ان پر معاملہ مشکل ہو گیا. فسأل، اور سوال کیا. وذهب الشافعی رحمہ اللہ، اور گئے امام شافعی اس بار کی جانب، ان محتمل التکرار، کہ امر کا محتمل تکرار ہے. لأن اضرب مختصر من اطلب منک ضربا سے، وهو النکرہ، اور یہ نکرہ ضربا. والنکرہ فی اثبات تخص لکنھا تحتمل العموم، اور نکرہ کلام مثبت میں خاص ہوتا ہے لیکن عموم کا احتمال رکھتا ہے. فیحمل علیہ بقرینۃ، تو اسی پر یعنی عموم پر محمول کیا جائے گا ایسے قرینے کی وجہ سے تقترن بها، جو اس سے متصل ہے. والفرق بین الموجب والمحتمل، اور موجب اور محتمل کے درمیان فرق یہ ہے، ان الموجب یثبت بلا نیت، کہ موجب ثابت ہوتا بلا نیت کے، والمحتمل یثبت بالنیت، اور محتمل ثابت ہوتا نیت سے. ودلیلنا سیاتی،
اور ہماری دلیل اس بات پر کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال لگتا ہے، ان قریب آتی ہے۔ سواء کان معلقا بشرط او مخصوصا بوصف، اس عبارت کے ذریعے ان بعض شوافع کا رد کیا ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ امر اگر معلق ہو کسی شرط کے ساتھ یا کسی وصف کے ساتھ مخصوص ہو تو اس صورت میں امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، ورنہ تو نہیں۔ جیسے کہ ان کنتم جنبا فطہروا، یہاں پر یہ شرط کے ساتھ معلق ہے تو جب جب وہ شرط پائی جائے گی تب تب اس میں تکرار ہوگی۔ یہ کسی وصف کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، تو یہ وصف سرقہ کے ساتھ متصف ہے، لہذا جب جب یہ وصف ہوگا تب تب تکرار ہوگی، تب تب تکرار ہوگی۔ ہمارا احناف کا مذہب یہ ہے کہ چاہے تو وہ معلق بشرط ہو یہ مخصوص بوصف ہو، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا نہ اس کا احتمال لگتا ہے۔ فرماتے ہیں سواء کان معلقا بالشرط، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا چاہے تو معلق بالشرط ہو یا مخصوص بوصف ہو، او لم یکن یا نہ ہو، چاہے معلق بالشرط ہو مخصوص بوصف ہو یا نہ ہو۔ رد علی بعض اصحاب شافعی، یہ رد ہے ان بعض اصحاب شوافع پر، فإنهم ذهبوا إلى أنه، اس لیے کہ وہ گئے اس بات کی جانب اذا كان الامر معلقا بالشرط، کہ جب امر معلق ہو کسی شرط سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، او مخصوصا بوصف یا کسی وصف کے ساتھ مخصوص ہو، كقوله تعالیٰ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تو جب مخصوص بوصف ہو يتكرر بتكرر الشرط والوصف، تو وہ اس بات کی جانب گئے ہیں کہ امر میں تکرار ہوتی ہے وصف اور شرط کے مقرر ہونے سے۔ فإن الغسل يتكرر بتكرر الجنابہ، تو غسل متکرر ہوتا ہے جنابت کے مقرر ہونے سے، والقطع يتكرر بتكرر السرقہ، اور ہاتھ کا کاٹنا یہ مقرر ہوتا ہے چوری کے مقرر ہونے سے۔ فرماتے ہیں عندنا، اور ہمارے نزدیک المعلق بالشرط وغیری، معلق بالشرط اور غیر معلق، وقضا المخصوص بوصف وغیری، اور ایسی وصف کے ساتھ مخصوص ہونا وغیرہ اور اس کا مخصوص نہ ہونا، سواء، یہ سب برابر ہیں، فی اس بارے میں انہ لا يدل علی تکرار ولا يحتمل، کہ وہ تکرار پر دلالت نہیں کرتا اور تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے۔ تو احناف کا مذہب یہی ہے کہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ لا یکنہ یقع علی اقل جنسی ویحتمل کلہ، سے اسی سے متعلق اور باتیں ذکر کریں گے۔ ان کو قاعدے سے سمجھ لینا، دلیل سمجھ لینا امام شافعی کی اور ان حضرات کی کہ جنہوں نے اس بات کا قول کیا کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ احناف کی دلیل کیا ہے اس بارے میں، تو اگلے صفحے میں احناف کی دلیل کا ذکر آتا ہے۔